أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. گزشتہ روز ہم نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 تک تلاوت مکمل کی تھی اور ترجمے اور وضاحت کی آیت نمبر 39 تک ہم پہنچے تھے قرآن مجید کے 10ویں جز میں۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 سے لے کے 54 تک پہلے تلاوت کریں گے اور پھر ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت انشاءاللہ آیت نمبر 40 اور اس کے بعد کی آیات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 سے ہم نے آغاز کرنا ہے، جہاں سے ہم رکے تھے، لیکن آیت نمبر 38 اور 39 کا جو ترجمہ ہے اس کی تکرار کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی جگہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیاوی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آیت نمبر 39۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کوئی تکلف نہیں ہے، اگر تم نے اطاعت نہ کی تو یہ بظاہر تمہارا کلمہ پڑھ لینا، سارا کچھ کرنا، یہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب دین کو قربانی اور جہاد کی ضرورت ہے تو تم وہاں پہ ساتھ نہیں دے رہے، اور دشمن جب مسلط ہو جائے گا تو پھر تم کیا کرو؟ آیت نمبر 40 سورہ توبہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں سے یہ فرما رہا ہے کہ یہ بھی مت سمجھنا کہ اگر تم نے ہمارے رسول کی مدد نہ کی تو اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے بھی اپنے رسول کی مدد فرما چکا ہے، اور یہاں پر ہجرت کے سفر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی تھی، کفار نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور ہر قبیلے میں سے سوائے بنو ہاشم کے ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ لیا تاکہ بنو ہاشم بدلہ نہ لے سکے۔ جب سب قبیلے شامل ہوں گے تو بالآخر بنو ہاشم بھی چپ کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اور علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد ان کو اپنے بستر پر لٹایا تاکہ جو جاسوسی کرنے والے ہیں ان کو یہی لگے کہ رسول اللہ بستر پر سو رہے ہیں، اور وہ مطمئن رہیں۔ اور کیونکہ جو حملہ عام طور پہ کرتے تھے اور ادھر بھی حملہ جو کیا گھسے، وہ صبح کے وقت قریب ہو، تو یہ سارا رات ان کو یہی رپورٹ ملتی رہی کہ اس لیٹے ہوئے سارا پلان تیار ہے، جبکہ خداوند عالم کے حکم سے رسول اللہ نکلے مکے سے اور کسی نے دیکھا ہی، اور ساتھ ان کے حضرت ابو بکر تھے، اور انہوں نے جو راستہ گویا شمال کی طرف جاتا تھا مدینے کی طرف، وہ عام راستہ نہیں اپنایا، بلکہ پہلے برعکس الٹی سمت میں گئے۔ اگر آپ آج بھی جائیں مکہ تو مدینے کی اپوزٹ سائڈ پر ہے جو غار ثور والا پہاڑ ہے، جبل ثور جسے کہتے ہیں۔ ثور 3 نقطوں والا، ثور بیل کو کہتے ہیں، اور یہ جو پہاڑ ہے اس کی جو شکل ہے وہ جو بیل کے پیچھے کوہان ہوتا ہے اس کی طرح کی شکل ہے، تو اس کا نام اس مناسبت سے ثور پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ تو جبل ثور میں گئے، اور وہاں پر پتھروں سے ایک غار کی طرح کی جگہ بن گئی تھی، اس کے اندر اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کے ساتھ وہاں پہ قیام کیا، اور اس کے بعد جب یہ ڈھونڈ کے گویا تھک گئے تو آگے روانہ ہوئے۔ وہاں پر جو روایات آتی ہیں ان کے مطابق جب کفار وہ جو کھوجی ہوتا ہے، کھوج لگانے والا، وہ نشان دیکھتے دیکھتے جب اس غار کے قریب پہنچے تو اللہ کے حکم سے ایک مکڑے نے، اسپائڈر جو ہوتا ہے، اس نے جالا بنا دیا، اور ایک پرندے نے
کبوتری نے وہاں پہ گھونسلہ بنایا اور انڈے دے دیے، اور فوجی کہتا رہا کہ ادھر ہی ہیں، اور لوگوں نے اس سے باقیوں نے کہا کہ ادھر تو لگتا ہے عرصہ دراز سے کوئی انسان نہیں آیا، کہ جالا نہیں دیکھ رہے مکڑے کا اور کبوتری کے انڈے نہیں دیکھ رہے، تو ممکن نہیں ہے، اور لہٰذا بالکل قریب آ کر واپس چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان کی باتیں کرنے کی آواز غار کے اندر رسول اللہ اور حضرت ابوبکر یہ دونوں سن رہے تھے آواز۔ تو ظاہر ہے کہ خطرہ خوف محسوس ہوا، اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر جو ہے وہ پریشان ہوئے، ان کو خوف ہوا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو تسلی دی کہ آپ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ مدد یاد کرائی جا رہی ہے اللہ کی کہ اگر تم ہمارے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس سے پہلے اس کی مدد کر چکا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اگر تم اس کی یعنی ہمارے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو جان لو کہ اللہ نے اس وقت اس کی مدد کی تھی جب کافروں نے انہیں نکالا تھا۔ اب یہاں توجہ کیجئے، یہاں توجہ کریں، کافروں نے نہیں کہا تھا نکل جاؤ، انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ رسول اللہ کو ہجرت کرنی، تو بعد میں اگر کافر کہے ہم نے تو نہیں نکالا تھا، یہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جائے کسی کو، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات اس کے لیے پیدا کر دیے جائیں کہ وہاں پہ ان کا رہنا محال ہو جائے اور وہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو قرآن کہہ رہے کہ جب کافروں نے اس کو نکالا تھا، جب ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا رنج نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اس پر اپنا سکون نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے اپنے رسول پر یعنی اپنا سکون نازل فرمایا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کا کلمہ نیچا کر دیا، یعنی کافروں کی باتوں کو ناکام کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بالا تر ہے، اونچا، یعنی اللہ کی بات ہی اوپر رہتی ہے، باقی چیزیں نیچی رہ جاتی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہر چیز پر غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی ساتھی نہیں تھے ان کے سوائے ایک قلیل تعداد کے، اور جب یہ بالکل اکیلے تھے، صرف ایک ساتھی ساتھ تھا، اس وقت بھی اللہ نے مدد کر دی ہے کہ اب بھی اگر اللہ چاہے گا مدد کر دے گا، اور تم نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، تمہیں عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 41، اب الفاظ دیکھیے آپ قرآن، انفرو، نکلو، اوپر کیا فرمایا تھا؟ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، یہ انفرو یعنی نکلو۔ اب اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھانے کے بعد پھر فرما رہا ہے انفرو، نکلو، خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہو، دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، جاؤ، اور کیا کرو؟
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے اموال مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. یہ جہاد تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ گے بہترین اجر ملے گا، اور اگر غلبہ پا جاؤ گے دین غلبہ پائے گا، عزت، افتخار، اقتدار اللہ تمہیں عطا کرے گا. لہذا اس معاملے میں سستی اور کاہلی نہ کرو. اگر آپ دیکھیں اگر مسلمان جہاد نہ کرتے وہ غلبہ اس طرح سے حاصل نہ ہوتا، مگر یہ کہ اللہ کچھ چاہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے، جیسے احد میں ہو گئی تو حادثہ پلٹ جاتا ہے، کفار غالب آنا شروع ہو جاتے، اللہ کے نبی زخمی ہو جاتے. 72 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے تھے اس جنگ، صرف ایک کوتاہی سے. اور وہ بھی کیا تھی؟ دنیا غالب آ گئی، جیسے قرآن نے بتایا جن پہ دنیا غالب آ گئی ان سے صبر نہیں ہوا، مال غنیمت جمع کرتے دیکھ کر نیچے اتر پڑے. اب یہ آیت نمبر 42 یہ بہت زیادہ عبرت والی آیات ہے، اور یہ ہر زمانے کے لیے، آج کے لیے، ہمارے آپ کے زمانے کے لیے، وہ ان افراد کے لیے خاص طور پر جو دین کو سربلند اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. تو دین کی سربلندی کا کیا ہے؟ کون لوگ جو مسلمانوں کی جماعت میں ہی ہوتے ہیں لیکن وہ سبب بن جاتے ہیں کہ دین غالب نہیں آتا، کیونکہ وہ سست ہوتے ہیں، وہ قائل ہوتے ہیں. چھوٹا موٹا کوئی کام ہو جس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی وہ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں کوئی مشکل کام ہو، لمبا کام ہو، وہاں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتا ہے. آیت نمبر 42 توجہ فرمائیے. لو کان عرضا قریبا، اگر کوئی قریب کا فائدہ ہوتا، یعنی نزدیک ہی کوئی فائدہ مل رہا ہوتا، وسفرا قاصدا، اور کوئی درمیانہ ہلکا پھلکا سفر ہوتا، لتبعوک، تو اے رسول یقیناً یہ آپ کے پیچھے چل پڑتے. توجہ فرما رہے ہیں. ولیکن، لیکن، بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ جو مسافت ہے تبوک کی یہ انہیں بڑی مشقت والی لگتی ہے، لہذا بڑا دور لگتا ہے. بعدت بعید ان کو لگتی ہے، شقہ کوئی مشقت سے ہے، سختی اٹھانی پڑے، لہذا وہ ان کو بہت دور لگتا ہے. اب یہ مزاج ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، آسانی والے کام دین کے کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں مشکل کوئی آزمائش ہو وہاں نہیں ہوتے ساتھ. اور کریں گے کیا یہ لوگ پیچھے رہنے کے لیے؟ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور عنقریب یہ اللہ کی قسم کھائیں گے آپ کے سامنے کہ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے. اب یہ ذرا توجہ کریں، یعنی یقین دلائیں گے کہ ہم تو مخلص ہیں لیکن ہمارا پرابلم ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی عذر لے آئیں گے کہ ہم نہیں ساتھ جا سکتے، ورنہ ہم تو تڑپ رہے ہیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے، ہم یقیناً جاتے، بس ہمارے اندر استطاعت نہیں. جھوٹ بول رہے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اب اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے اگر ہمارے لیے ہماری استطاعت ہوتی، اگر ممکن ہوتا تو یقیناً آپ کے ساتھ چل دیتے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہلکون انفسہم، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ ہم چکر دے رہے ہیں. اللہ کے رسول جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ سمجھیں گے خلوص سے کہہ رہے ہیں، لیکن کر رہے کیا ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں ہم جا کر ہلاکت میں پڑیں گے، یہ بہانہ بنا کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. واللہ یعلم،
اور اللہ کو علم ہے انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ جھوٹے۔ اب یہ حرکتیں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی گائیڈنس بھی آ رہی ہے، اللہ کی پالیسی بھی آ رہی ہے اور اللہ بتا رہے کہ یہ کرنا۔ آیت نمبر 43، عفا اللہ عنک، اے رسول اللہ آپ کو معاف کرے، لم اذنت لہم، آپ نے کیوں انہیں اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اے رسول اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی قبل اس کے کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ ان کو اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ یہ جب آپ جاتے، انہوں نے جانا تو تھا ہی نہیں، پتہ لگ جاتا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ کون جو اجازت مانگ رہے ہیں پیچھے رہنے کی، وہ کون ہے، یہ اجازت مانگنے والے کون ہیں، اور وہ کون ہے جو اجازت نہیں مانگیں گے آپ سے، کہیں گے ساتھ جائیں۔ سارے گروپس اللہ نے بیان کیے سورہ توبہ کی آیات میں جو حالات پیش آ رہے تھے۔ آیت نمبر 44 لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اذن نہیں مانگیں گے، اجازت نہیں مانگیں گے، کس بات کی؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مال سے جہاد کرنے کے لیے آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے۔ کیا مطلب؟ کہیں گے ہم نے جانا ہے، ہم حاضر ہیں۔ چونکہ دیکھیں توجہ فرمائیے، رسول اللہ تو دعوت دے چکے تھے میرے ساتھ چلو، ٹھیک ہے، اب جب رسول نے دعوت دی ہے اب یہ اجازت مانگنا کہ ہم بھی آ جائیں ساتھ آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں مہمان، اور مثال کے طور پہ آپ کا دل چائے پینے کا کر رہا ہو اور آپ اس سے کہیں کہ چائے کا دل کر رہا ہے، میں نے چائے پینی ہے، اور وہ تھوڑی دیر بعد آپ سے کہیں کہ چائے تو نہیں پینی آپ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے رسول، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مال سے جہاد کرنے کے لیے آپ سے اذن نہیں مانگیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ اچھی طرح علم رکھتا ہے صاحبان تقوی۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اگر دلوں میں ایمان ہے یہ تو تڑپیں گے آپ کے ساتھ جانے کے لیے، اور یہی وجہ تھی کہ جب مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے تھے اسی تبوک میں مدینے میں، تو کچھ لوگوں نے باتیں شروع کی تو مولا بےتاب ہو گئے۔ اب ہر وقت صف اول میں رہ کے لڑنے والا، ٹھیک ہے، بالآخر دوڑ پڑے اور کہا یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں، اور اللہ نے وہ فضیلت عطا کرنی تھی اپنے رسول کے زبان اطہر سے، فرمایا کہ علی اس پہ راضی نہیں ہوں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو آپ سے اجازت مانگیں گے، وہ تو تڑپیں گے کہ ساتھ جانا رسول اللہ۔ اور یہ اللہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے متقین، یہ ان کی علامت۔ اگلی آیت، کون اجازتیں مانگیں گے؟ چائے تو نہیں پینی، بھوک تو نہیں لگی، آپ دل نہیں کر رہا اندر سے کھلانے پلانے کا، یہ وہ سٹائل ہے۔ یہ ہوتا ہے اگر آپ کہیں جائیں اور انہوں نے کچھ مثلاً آپ کے میزبان نے کچھ کرنا ہے تو وہ آپ کو زبردستی کھلائے گا، نہیں کچھ آپ آئے ہیں تو کچھ تو کھا کے، اور کچھ ہوں گے بیٹھے جب آپ اٹھنے لگیں گے تب کہیں گے چائے شائے پی کے جاتے ہیں، اور وہ انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ جاتے پہ زیادہ زور ہوتا ہے، چائے شائے پی پہ زیادہ زور نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، پریکٹیکل زندگی میں یہ مثالیں پیش آتی ہیں. گھنٹہ بیٹھے رہو کچھ نہیں بولیں، اٹھتے ہوئے بولیں گے ہم کچھ کھائے نہیں جا رہے، گھنٹہ سوئے ہوئے تھے. آیت نمبر 45 انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ بات قرآن بار بار اس کا احساس دلاتا ہے. اب یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پہ کیا علامت بتا رہے ہیں؟ جو اجازتیں مانگ رہے ہیں. حالانکہ کلمہ بھی پڑا ہوا ہے اور رسول کو ساتھ ہے رسول اللہ کے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو اجازتیں مانگ رہے ہیں یہ صرف وہ ایسی اجازت صرف وہ لوگ مانگیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. خارج کر دیا اللہ نے. اب یہ توجہ کریں، اس آیت کے باوجود ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اللہ کے نبی نے، کیونکہ انہوں نے کلمہ ظاہری طور پہ پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن قیامت کے دن کس کے مطابق ان کو کھڑا کیا جائے؟ کچھ گروپ میں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ قرآن ہے. قرآن کی آیات انسان کو اس کا اندر دکھا دیتی. کہہ رہی ہے تو جو اجازت مانگ رہا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ آ جاؤں، تو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. اگر تجھے قیامت پر ایمان ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ اللہ کے راستے میں مشقت برداشت کرنے کا کتنا بڑا اجر. اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو تیرا اللہ اور رسول کا عشق ہی تجھے نہ چھوڑتا کہ تو پیچھے رہ جائے. یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اندر سے تو 2 نمبر ہے. ایسی اجازت یقیناً صرف وہ لوگ مانگیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل ورتابت قلوبہم. یہ ورتابت وہی ریب ہے، ریب، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں. فہم فی ریبہم یترددون. پس وہ اپنے شک میں تردد کا شکار ہو گئے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سمجھ نہیں آتی ان کو ہماری سائڈ کون سی ہے. کیوں؟ جب ادھر فائدہ تو ادھر، جب ادھر نقصان تو ادھر. جب ادھر نقصان لگ رہا ہو کہ خطرہ ہے ادھر چلے جاتے، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب فائدہ ہے اب ادھر آ جاتے. ریب کی حالت میں اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ورنہ تو ادھر ہوتے، چاہے خوشی ہے چاہے غم. اور 46 میں ایک اور نشانی، پہلے اس کو سن لیجیے اور پھر ہم اپنے اوپر اس کو تطبیق کریں. اس آیت فرمایا لو اراد الخروج، اگر ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، یعنی ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو انہوں نے اس کے لیے تیاری بھی کی ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کسی بندے کو کسی کام کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں کہ میری سفارش کر دو یا میری ہیلپ کرو، تم نے میرے ساتھ جانا ہے، آپ نے اسے تاریخ اور ٹائم بتایا اور کہ اس ٹائم پہ ریڈی رہنا. ٹھیک ہے، اور مثلا چیزیں سامان وغیرہ پیک کر کے رکھیں. آپ اس کو بار بار کہیں بھی پرسوں جانا ہے، پھر آپ کہیں کل جانا ہے، یاد ہوگا بالکل یاد ہے. اب جب آپ اس کو لینے کے لیے جائیں تو اس نے گاڑی بھی اپنی ٹھیک نہ کرائی ہے، مثلا آپ نے اس کی گاڑی پہ جانا ہے اور سامان بھی پیک نہ کیا ہو، تو اس کی حالت آپ کو بتائے گی اس نے تو تیاری کوئی نہیں کی. اور یہ جو تیاری کوئی نہیں کی اس کا مطلب ہے جانے کا ارادہ بھی کوئی نہیں. کیونکہ جس انسان کا ارادہ ہوتا ہے وہ اس ارادے کو پورے کرنے کے لیے لوازمات کو فراہم کرتا ہے. تو یہ جو اجازتیں مانگ رہے تھے کیونکہ ان کا جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، لہذا کوئی تیاری بھی نہیں کر رہے تھے، اور جن کا جانے کا ارادہ تھا وہ تو جو ان کے بس میں تھا اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے سامان کی کچھ تیاری کرتے. اور یہی بات میں کہوں گا کہ جو کہہ رہے ہم منتظر ہیں کہ کبھی بھی ہمارے امام تشریف لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر زندگیاں دیکھو تو ہے ہی کوئی نہیں کسی کا انتظار ہے. غرب کی دنیا کے معاملات میں
تو قرآن کیا ایسے بندوں کو کہے گا، اگر تمہارا کوئی ارادہ ہوتا تو پھر تم نے تیاری کی ہوتی کہ اگر وہ آ جائیں اور آج وہ کچھ حکم کریں تو میری کیا تیاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو سوارے لوازمات پورا کرتا کرتا ہی اتنے میں سارا کچھ ہو جائے گا اور میرے لوازمات ہی نہیں ختم ہوں گے جو تاخیر کر دوں گا وہ ان کے پاس جانے کی۔ یہ قرآن مجید کی آیات کے کلیئر میسیجز ہیں کہ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ تیاری کر کے رکھتے ہیں، وہ ریڈی ہوتے ہیں، اب حکم ملے تو ہم نے یہ کام کرنا۔ اب اس کے بعد اگلے حصے میں آیت کے ایک بہت اہم بات اللہ فرما رہا ہے، سب باتیں اہم ہیں لیکن میں تکرار اس لیے کرتا ہوں، اہم اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ زیادہ ہو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ لوگ جو بہانے کر رہے تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نہیں جانا چاہ رہے، ہم نہیں جائیں گے، لیکن پردوں کے پیچھے پردہ غیب میں معاملہ کچھ اور تھا، اور وہ قرآن بتا رہا ہے وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ کو ان کا تمہارے ساتھ اٹھنا پسند ہی نہیں، اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ تمہارے ساتھ جائیں۔ اچھائی کا کام ہو چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، خاص طور پہ جب مشکل ہو، اور بندہ کوئی ادھر ادھر کا بہانہ کر کے پھر سمجھے کہ میں نے تو سب کو چکر دے دیا، تو اصل میں اس نے چکر نہیں دیا ہوتا، اصل میں اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق ہی نہیں دینا چاہتا کہ وہ کام کرے، لہذا اصل میں چالاکی اس کو ہو گئی ہوتی ہے، اس نے چالاکی نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں عرض کروں مثلا جب مدینہ سے امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں، جوانان جنت کے سردار، ٹھیک ہے، جب نکلے ہیں اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ، علی و زہرا علیہ السلام کی تربیت یافتہ، یہ جب نکلے ہیں تو کچھ تو ساتھ گئے ہی نہیں، اور کچھ نے راستے میں جب خطرناک خبریں آنا شروع ہوئی تو چھٹنے لگ گئے، سمجھ رہے تھے ہم بچ رہے ہیں، ہماری جانیں بچ گئی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے نہیں چاہا کہ تم ساتھ، اللہ وہاں پیور چیز کو پہنچانا چاہتا ہے، خالص سونے کو پہنچانا چاہتا ہے، لہٰذا تمہیں چھانٹ دیا۔ تو کبھی بھی نیک کام آپ کے سامنے کوئی آئے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ تب جب آپ کو اس کے میں کچھ مشقت کرنی پڑے، کچھ روٹین سے ہٹ کے کرنے کا تقاضا ہو وہاں پر، اور آپ اس سے کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں، تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ شکر ہے میں لوگوں کو پتہ نہیں چلا، میں نے ایکسکیوز اچھی دے لی واپس آ گیا، بلکہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو اس قابل نہیں پایا کہ آپ وہ کام کریں۔ یہ اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے سامان کی کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ناپسند تھا، ولیکن کرے ہے، یہ کرے ہے وہی مکروہ، کراہت، اللہ کو ناپسند تھا انبعاثہم کہ وہ اٹھے تمہارے ساتھ، فثبتہم تو اللہ نے ان کو بٹھا دیا۔ یہ وہ غیبی قوانین ہیں اٹل اللہ کے کہ انسان نے اپنے آپ کو جیسا بنایا ہوتا ہے اسی کا وہی قانون اس پہ ایکٹ کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ ڈیسیجن لیتا ہے اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ ہم کئی دفعہ ایکسپلین کر چکے ہیں، اگر برائی کرتا رہے تو خدا کے قانون کے مطابق برائیوں کی تکرار سے ایک سٹیج ایسی آ جائے گی کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وہاں پہنچ جائے گا، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، کون؟ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے۔ اس سٹیج پر پہنچے کیسے؟ اپنی غلط حرکتوں سے، نہ کہ اللہ نے زبردستی، اللہ اپنے، ٹھیک ہے نا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، خود کرتے۔ تو یہاں پر بھی یہ سمجھے ہم تیز ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بٹھا دیا، یعنی اس قسم کے لوگ اللہ کی آزمائشوں کے لیے جانے کے میرٹ پر پورا ہی نہیں اترتے،
اور پھر میں عرض کروں، مجھے یاد آ گیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ جو انہوں نے کوفہ میں وہ ابن زیاد پلید و لعین کو بولا تھا، جب اس نے کہا نا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اللہ نے تمہیں تمہارا جھوٹ برملا کر دیا، اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا، اللہ نے تمہیں قتل کر دیا، جو خدا نے تمہارے ساتھ کیا تم نے کیسا پایا ہے؟ درباریوں کو امپریس کر رہا تھا۔ بی بی نے کیا جواب دیا تھا؟ بالکل یہی بات، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اچھائیوں کے، سوائے بھلائیوں کے، سوائے حسن کے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو کڑی آزمائش تھی، اس کے لیے جب چناؤ کر رہا تھا اللہ، تو ہم کو چنا، اسے اور ملے ہی نہیں۔ یہ گنتی کے چند افراد خلوص کی اس منزل پر فائز تھے کہ جو چنے گئے اس عظیم آزمائش کے لیے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اس قابل پایا۔ ٹھیک ہے نا؟ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں جاں دادگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یعنی جو دنیا والے کرتے ہیں ان کا الٹ کام ہوتا ہے، ان کا دنیا داروں سے حقیقی عاشقوں کا طریقہ وہ سمجھ رہا ہے، اور ہر دنیا دار آنکھ یہ سمجھ رہی ہے کہ کیا اشر ہوا ان کا، اور وہ جو بصیرت والی آنکھ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو اللہ کے احسان کے سوا دیکھا ہی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اگر نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے سامان کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند تھا، فثبتہم، اس لیے انہیں ہلنے ہی نہیں دیا، اسے نہیں بٹھا دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ بیٹھے رہنے والوں سے کون ہے؟ بوڑھے اور عورتیں جن پر سے جہاد اٹھا لیا جائے، تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آیت نمبر 47 میں اگلی بات، اس قسم کے لوگ اگر ساتھ چلے بھی جائیں، زبردستی چلے بھی جائیں، تو راستے میں بھی تمہیں خراب ہی کرنا ہے۔ راستے میں وسوسے کریں گے، تمہارے لشکر میں افواہیں اڑائیں گے، کبھی کوئی خرابی کریں گے، کبھی کوئی خیانت کریں گے۔ اب یہ اللہ بتا کہ یہ نہیں کہے تمہارے لیے بہتر، لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو کیا کرتے؟ ما زادوکم الا خبالا، تو وہ صرف تمہارے لیے کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے سوائے خرابی کے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ کھڑا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، یعنی کوشش کرتے کہ راستے میں کوئی فتنہ کر دیں، واپس جانا پڑے، خرابی کر۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے درمیان، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، تمہارے درمیان ان کے لیے جاسوسی کرنے والے بھی ہیں۔ سماع زیادہ سننے والا، تو کان لگا کے سنتا ہے، یا مراد جاسوس۔ دو معنی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تم سے زیادہ دشمنوں کی باتوں پہ کان لگاتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ سنتے ہیں جاسوسی کے لیے تاکہ رپورٹ کریں بھائی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، دونوں ترجمے صحیح ہیں، کیونکہ دونوں طرح کے جو ادھر جاسوسی کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے ادھر کی زیادہ سنتے ہیں، ان کو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی سننا یعنی اطاعت کرنا اور ماننا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 48، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، یقیناً اس سے قبل بھی یہ لوگ فتنہ کرنے کی کوشش کر چکے۔ یہ کب ہوا تھا؟ کہ جب احد کا موقع تھا، غزوہ احد کا موقع تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000
ساتھیوں کے ساتھ نکلے مدینہ سے احد کی طرف۔ جب راستے میں تھے تو 300 لوگ کے جن کا سربراہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے بہانہ بنایا، ہماری رائے نہیں مانی، ہم جا رہے ہیں واپس۔ بیچ میدان میں ایک تو پہلے ادھر 1000 ادھر 5000، ٹھیک ہے، یہ پہلے ہی سخت مرحلہ ہے، اور اوپر سے 1000 میں سے بھی 300 چلا جائے، کتنی پریشانی اور اضطراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اب یہ کام کر رہے ہیں، نہیں جانا چاہ رہے، تو پہلے بھی یہ کام کر چکے، بے شک یہ لوگ پہلے بھی فتنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے باتوں کو الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یعنی نیت اور ہوتی ہے اور ظاہر اور کرتے ہیں۔ یعنی نیت تھی کہ احد میں جنگ ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے، لیکن بہانہ کسی اور بات کا بنا دیا کہ جی ہمارے مشورے پہ عمل ہی نہیں ہوا، ہم تو یہ جا رہے ہیں۔ 300 بندہ لے کے یہ منافق واپس آئے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور باتوں میں آپ کے لیے الٹ پھیر بھی کرتے ہیں۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ پہنچا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا امر غالب ہوا۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، جبکہ انہیں ناپسند تھا، جو چیز انہیں ناپسند تھی اللہ نے وہ کر دی، اللہ نے اپنا کام کر دیا، حالانکہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا۔ یعنی جب تک خدا بند عالم غالب نہیں کر دیتا تب تک یہ اپنی سازشوں میں لگے رہتے ہیں، اور جب دین کا امر، اللہ کا امر غالب آ جاتا ہے، مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، تب ان کے حوصلے ٹوٹتے ہیں اس معاملے میں۔ اب اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگلے معاملوں میں پھر یہ اپنے چکر چلانے کے لیے پلان کرتے ہیں۔ اور یہ آیت کی 49 یہ بھی مثلا خوب سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا جو شان نزول میں جو روایت آئی ہے وہ بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے کہ بعض اوقات لوگ دین کے دینی بہانے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا انفاق نہیں کرنا، کنجوس ہے، دل نہیں کرتا، لیکن کہے گا یار میں انفاق کرتا ہوں نا میرے دل میں تکبر آ جاتا ہے، اس لیے پھر میں نہیں کرتا۔ ٹھیک، تو ایک شخص آیا، یہ تبوک کے لیے جب اللہ کے رسول دعوت دے رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ نا میں یا رسول اللہ میں حسن پرست آدمی ہوں، عورتوں کے معاملے میں میں بڑا ڈھیلا پڑ جاتا ہوں، تو رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو میں اگر وہاں جاؤں گا اور کسی رومی عورت پہ میری نگاہ پڑ گئی تو میں مطلب اس پہ اگر میں عاشق ہو گیا تو میرا دین خراب ہو جائے گا، لہٰذا مجھے ساتھ میں لیتے۔ ایسا زبردست بہانہ کر، ٹھیک ہے۔ تو بعض کے بہانے بھی دینی ہوتے ہیں، بعض لوگ جو یعنی دین میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں وہ بہانوں میں، دینی بہانوں میں بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو کسی مجھے بھی عالم کا نام یاد نہیں ہے، بڑے عالم تھے، ان کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ جب انسان ملا بن جاتا ہے، اچھا ملا ہمارے یہاں جو ہے ایک نیگیٹو لفظ ہے، لیکن حوزے میں دینی حلقوں میں ملا یعنی بہت پڑھا لکھا، کہتے یہ آدمی ملا ہے یعنی بہت پڑھا لکھا، عام بندے کو ملا نہیں کہتے، یہاں پہ تو پتہ نہیں کیا کیا بنایا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب انسان ملا ہو جاتا ہے تو اس کا نفس بھی ملا ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی بڑا پڑھا لکھا، اور وہ وسوسہ بھی اسی لیول پہ کرتا ہے جس لیول کا بندہ ہوتا ہے، اس لیول پہ خراب کرتا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو زیادہ مطلب ادھر ایکسپرٹ معلومات تھے، ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کے پاس بہانہ کون سا کرنا ہے تاکہ وہ کہیں کتنا نیک ہے اپنا دین بچانے کے لیے یہ، تو یہ اس طرح، اور یہ اس طرح کے بہانے یعنی ہم نے اپنی اس زندگی میں بعض لوگوں سے دیکھے کہ میں جماعت کے لیے نہیں جاتا چونکہ اس میں ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے، میں گھر میں پڑھ لوں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ریاکاری ٹھیک کرو تو ماؤ وہاں پر،
اللہ سے پناہ مانگو ریاکاری سے. نہ یہ کہ ریاکاری ہوتی ہے سب دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں شاید میری عبادت خالص نہ رہے تو گھر میں پڑھ. یہ کہاں سے؟ وَمِنْهُمْ آیت نمبر 49 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي. ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. یہ وہی والا فتنہ ہے. مجھے رومی عورتوں پہ عاشق ہو جاؤں گا. مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اللہ کا جواب سن. اللہ آگاہ ہو جاؤ فی الفتنۃ سقطوا. فتنے میں تو یہ پڑ گئے, یہ بات کر کے فتنے میں پڑ گئے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں فتنہ ہے, البتہ وہ تو جھوٹ ہی بول رہا تھا. یہ جو بہانہ کر رہے ہیں فتنے میں تو پڑ چکا ہے, تو کیا فتنے سے بچے گا. جہاد پہ نہ جانے کے بہانہ کر کے فی الفتنۃ سقط. ٹھیک ہے, فتنے میں تو یہ پڑ چکے. فتنے کا معنی سن لیں ذرا. اصل میں فتنہ فے اے نون, اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں تپانا, میلٹ کرنا, تاکہ امپیورٹیز جو چیزیں مکس اپ ہو گئی بیچ میں ان کو الگ کر کے خالص سونے کو الگ کر لیا جائے. تو ناخالص چیزوں کو الگ کرنے کے لیے تپانا پڑتا ہے. تو اللہ بھی میدان جہاد تپاتا ہے, گرم کرتا ہے, سخت آزمائشیں سامنے لے کے آتا ہے. تو اس میں جو امپیور مال ہوتا ہے, ناخالص مال ہوتا ہے, الگ ہو جاتا ہے, اور وہ پیور مال میلٹ ہو کر سائڈ پر الگ ہو جاتا ہے. سونا یہاں سے فتنہ نکلا, اور اسی سے پھر اس کو آزمائش بھی کہتے ہیں. آزمائش کا معنی بھی اس میں آ گیا. ٹھیک ہے, اور اسی سے وہ فتنہ جو ہم اردو میں فتنہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑے فتنے کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی یہیں سے کہ آزمائش میں ڈال دیتا لوگوں کو خراب کر دیتا. لیکن بنیادی معنی فتنے کا سونے کو آگ پر تپا کے میلٹ کرنا تاکہ اسے خالص کیا جا سکے, ناخالص چیزیں اس سے الگ کی جا سکیں. الا فی الفتنۃ سقطوا, آگاہ ہو جاؤ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں. کیا فتنہ ہے وہ؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور بے شک جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے. یہ فتنہ ہے. تھوڑی دھوپ اور گرمی سے اور لڑائی کے خوف سے نہیں جانا چاہ رہے. فتنہ ہم بتاتے ہیں کس فتنے نے ان کو پڑے ہوئے, کس فتنے میں, جہنم میں پڑے ہوئے. اور بے شک جہنم نے ان کافروں کا محیطۃ احاطہ کیا ہوا, ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا. 50. اب ساری صفات منافقوں کے اندر کی بیان کر رہے ہیں. منافق کیا ہوتا ہے؟ ان تصبک حسنۃ تسؤہ, اگر کوئی بھلائی آپ کو مل جائے, نصیب ہو جائے, کوئی کامیابی مثال کے طور پر کوئی اچھائی مسلمانوں کو مل جائے, ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو, خود جو بے ایمان ہے, حادثہ ہو اور ہم یہاں پہ کہیں ہم نے نہیں کہا تھا, ہم تو سمجھا رہے تھے کہ نہ جاؤ, اب مزہ آیا. اس قسم کے لوگ. ان تصبک حسنۃ تسؤہم, اگر کوئی بھلائی آپ کو نصیب ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, انہیں تسؤہم یعنی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ, اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے, اللہ کے رسول پر بھی مصیبتیں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لہٰذا کوئی بندہ کہے یا اللہ مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے, تو یہ اللہ کے رسول سے بھی اوپر کی چیز ہے. مصیبت آنی ہے, آزمائش ہونی ہے, ٹھیک ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ, اور اگر اے رسول آپ پر کوئی مصیبت آ جائے, یقولوا, تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل, ہم نے تو پہلے ہی ٹھیک معاملہ کر لیا تھا, ہم تو بڑے سیانے تھے, ہمیں تو نظر آ رہا تھا. رسول اللہ سے زیادہ سیانے, ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہونے والا. لہٰذا یہ منافق خود بھی رکتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے تھے کہ مت ساتھ جانا, یہ تو خودکشی ہے. کبھی کہتے تھے بھلا مکے والوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے, کبھی کہتے تھے رومیوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے, خودکشی ہے.
اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے سے اپنا معاملہ درست کر لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اس حال میں لوٹتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں. یعنی آپ پر مصیبت آئی پر اپنی تعریف کر کے کہ ہم نے تو پہلے سے بڑا سمجھداری کا کام کر لیا تھا، پھر وہاں سے پلٹتے ہیں خوشی کے ساتھ. آپ کی تکلیف پر یہ خوش ہو. آیت نمبر 51، یہ بھی بہت بڑا میسج ہے اگر انسان کے دل میں ایمان ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے رسول آپ کہہ دیجیے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی چیز ہم پر نہیں آتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اس پہ غور کریں. جب ایک بندے کو یہ احساس ہو پتہ نہیں یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور اس کے مقابلے میں وہ مومن جو کہتا ہو کہ جو مجھ پر آیا ہے یہ اللہ نے میری آزمائش کے لیے لکھا ہوا. بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے ان دونوں. تو آیت نمبر 51 سورہ توبہ، قُل لَن يُصِيبَنَا، کہہ دیجئے کبھی بھی ہم پر نہیں کوئی چیز آ سکتی، الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس چیز کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، جو وہ ہم پہ آنی ہے. وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہماری آزمائش کرنی ہے، اور اس مولا نے ہمارے لیے جو لکھ دیا ہے وہی ہم پر آئے گا، اچھائی آئے یا برائی آئے. اور کرنا کیا ہے پھر؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو صرف اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. میری آزمائش ہے، ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے، ہائے میں مر گیا، اور کیا ہو گیا، یا اللہ میرا ہی گھر دیکھا ہوا، جو مصیبت آتی میرے اوپر آتی. ٹھیک ہے، یہ وہ اس کیٹیگری کے جن کی بات ہو رہی ہے، سینس نہیں. لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا تھا. اب توجہ فرمائیں، یہ بات سمجھ لیں کہ دو قسم کی چیزیں انسان انہیں فیس کرتا ہے. ایک وہ مشکلات ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی نتیجہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ محنت نہ کرے فیل. ایک بندہ نشے پہ لگ جائے، کرتا رہے مر جائے. یہ کیٹیگری خود اپنے ہاتھوں کا کیا گیا. اور ایک وہ آزمائشیں ہیں جو اللہ مومنوں سے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پسندیدہ جتنا قرب ہے خدا سے اتنی آزمائش کڑی ہو جاتی. ایک لطیفہ میں نے یہاں پہ سنایا تھا، پریکٹیکل حقیقی لطیفہ، تو پھر بھی سناتا ہوں، لیکن پہلے بات سمجھنا کہ قرب خدا اور جو بلند مقامات ہیں، ظاہر ہے پھر اگر وہ پہلوانوں نے بڑے وزن اٹھانے ہو تو ان کو مشقت بھی اتنی کرنی پڑتی. اگر ریس جیتنی ہو تو پھر بہت بھاگنا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تب جا کے بندہ ٹاپ والے نمبر 1 کے سٹینڈ پہ کھڑا ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دین بھی ہوئی. کربلا آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کی آزمائشیں دیکھیں، کیسی کیسی آزمائش لی گئی اللہ کے نبی، کیسی زندگی گزاری اللہ کے نبی. ایک وہ مصیبتیں ہیں جو انسان کی اپنی خرابیوں سے اس پر آتی ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کو اور بلند کرنے کے لیے اس کی آزمائش آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ، قرآن نے دونوں کی طرف اشارہ کیا. یہ اس کی طرف کہ ہم جو جا رہے ہیں جہاد کے لیے، اب جو بھی ہم پر آئے گا اللہ نے لکھ دی ہے. شہادت جس کے لیے لکھی ہے اس کو شہادت ملے گی، جس کے لیے غلبہ لکھا ہے اس کو غلبہ ملے گا. لہٰذا ہم نے پرواہ کی. اور اگلی آیت جو ہے اس میں مزید واضح ہو جائے. وہ جو لطیفہ میں آپ سے کہہ رہا تھا، ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ میں شعبے کا نام نہیں لیتا تاکہ کوئی
اس شعبے سے تعلق رکھنے والے یہ نہ کہیں کہ ہمارے شعبے کا بندہ. تو ملاقات ہوئی کسی کام کے، کوئی کام تھا، ان کو ہم نے کسی جو ان کا شعبہ تھا اس کام کے لیے ہائر کرنا تھا اپنے ادارے کے لیے. تو جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو بڑا سمجھدار جوان، پڑھا لکھا، بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہا تھا. تو میں بڑا مطلب ظاہری طور پہ امپریس ہو رہا تھا اس سے. تو اس نے باتیں کرتے ہوئے ایک بات کی تو میں بہت زیادہ امپریس ہوا. کہتے میں نے بھی دین کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ نا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے نا کوئی، اتنی اس کی آزمائش سخت ہو جاتی ہے. اس کو تو بڑی بات پتہ لگی، لیکن جو اگلی بات اس نے کی تو میں باہر نکل آیا اس وادی سے، نشہ ٹوٹ گیا میرا. کہتا ہے کہ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہونا، اللہ سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ زیادہ مصیبتیں نہ. بعض دفعہ اس قسم کی عقلیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ بات جو ہے خود میرے ساتھ جو پیش ہے، لہٰذا ہم اللہ سے ایک سیف ڈسٹینس پہ رہتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ ایک یہ بھی ہوتی ہے، اللہ سے ڈسٹینس پہ رہو. کوئی قریب جاؤ گے تو پھر مصیبتیں بڑی آئیں گی، لہٰذا دور ہی رہو. کہہ دیجئے اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آ سکتا. وہی ہمارا مولا ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر توکل کریں، یعنی کام نہیں چھوڑیں، جو حکم ہے اس کی اطاعت کریں، جو خدا نے لکھا وہی ہوگا. تم نے اللہ کی اطاعت کرنا. اب آیت نمبر جو 52 ہے اس کو بھی ذرا پھر دوبارہ میں توجہ ریپیٹ کر رہا ہوں، توجہ والی بات. ایک مومن جس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، ایمان اللہ اور آخرت پر ہوتا ہے، اس کا نظریہ، اس کا ویژن، اور ایک کافر کا جو اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے ویژن میں کتنا ڈفرینس ہے. چونکہ منافق کہہ رہے تھے مر جاؤ گے، خودکشی ہے. تو جواب دیکھیے کتنا خوبصورت. قل، اے رسول ان سے کہیے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کے انتظار میں ہو سوائے دو چیزوں کے، اور وہ دونوں ہمارے لیے حسن ہے، یعنی تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ان دو میں سے ایک چیز ہمارے ساتھ ہوگی، اور دونوں میں سے جو بھی ہمارے ساتھ ہو جائے دونوں حسن ہے. یہ پھر وہی بات ہے، ما رأیت الا جمیل. عین قرآن. کیا مطلب یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یا تو اللہ ہمیں فتح دے دے گا، تو یہ تو حسن ہے، یہ تو اس حسن میں تم اور ہم مشترک ہیں. تمہارے لیے بھی فتح اچھی چیز ہے، تم کو بھی کامیاب ہو گئی ہے. لیکن وہ جو دوسری چیز ہے، یا ہمیں قتل کر دیا جائے، ہمیں مار ڈالا جائے، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تو ہلاکت ہے، بڑا نقصان ہے. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں یہ بھی حسن ہے. شہادت سے بہتر درجہ کیا ہو؟ آپ دیکھ دیکھیے، یعنی یہ بھی حسن ہے، یہ تو سبھی دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ جس سے ڈر رہا ہے منافق، جس کا اللہ اور قیامت پر ایمان صحیح نہیں ہے، مومن جس کا ایمان صحیح ہے، اس کے لیے وہ بھی حسن ہے، وہ اس کا بھی مشتاق ہے. حبیب ابن مذاہب کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات ایسی کی کہ جس سے ساتھ والے کو لگا کہ یہ تو خوش ہے. ان کا اتنے سنجیدہ، حالانکہ جناب حبیب ایک سنجیدہ انسان تھے، تو اپنی روٹین سے ہٹ کے کوئی بات کی، اور وہ بتا رہی تھی کہ خوش ہے، خوشی کے جذبے میں. ساتھ والے نے پوچھا کہ آپ اس حالت میں کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جس لمحے کا انتظار تھا اللہ سے ملاقات کا، اسے اتنا قریب دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے یعنی اپنی خوشی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوئی. صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے، اللہ سے ملاقات اور ہمارے درمیان ان تلواروں کا فاصلہ رہ گیا. مومن کی دید یہ انسان سنے فلان کرے، لیکن ایک دفعہ ہے کہ اس طرف جانے کی کوشش کرے، میں بھی ایسا ہوں، تو پھر یہ دنیا اس کے لیے بڑی چھوٹی چیز ہو جاتی.
اس سے بلکہ احتیاط کرتا ہے کہ یہ بیڑا غرق نہ کر دے میرا، میری محنت پہ پانی نہ پھیلا، اس کی محبت۔ تو یہ وہی پھر میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات تکرار کروں کہ ما رأیت الا جمیلا، تو سمجھ رہا ہے یہی تھا نا کہ شہید ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، قیدی بن جاؤ گے، اللہ کے راستے میں مصیبتیں اٹھانا حسن ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے ایک ہی کے منتظر ہو؟ یعنی دونوں ہیں، ہمارے لیے دونوں ہیں، تو تم اس انتظار میں ہو، ہم وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں۔ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ کہ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، ہم مومن بھی یعنی رسول اللہ اور ان کے ساتھی بھی انتظار میں ہیں کس بات کے؟ کہ اللہ خود اپنے پاس سے تمہارے اوپر عذاب ڈالے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہاری طبیعت سیٹ کروائے، یعنی خدا کوئی تم پر اس کی طرف سے ویسے مصیبت آئے یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہارے ساتھ وہ کروائے کہ تمہیں بھی یہی انتظار ہے، نہ ہمیں بھی تمہارے بارے میں یہی انتظار ہے، تم جو حرکتیں کر رہے ہو اپنے نفاق کی وجہ سے۔ فتربصوا، پس انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں۔ اور میں نے معنی بتایا تھا، تربص خاص قسم کا انتظار ہوتا ہے، ایسا انتظار کہ کوئی حادثہ بندہ کر ہو، حادثہ کوئی ہو، کچھ ہو، اس کا انتظار۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب اگر دل میں نفاق ہو اور یہ اوپر والی باتیں جو اللہ نے بیان کی، اس قسم کا بندہ ہو، کیفیت ہو، اور وہ خدا کے راستے میں کچھ خرچ کرے، اس کا قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ پھر وہ بات بھی یاد رکھیں جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں، اللہ صرف متقین سے قبول کرتے۔ اب ان سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، اے رسول ان سے کہہ دیجئے تم خرچ کرو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ کچھ لوگ جان بچانے کے لیے ہم جا رہے نہیں ہیں لیکن ہم بس ہمارا پرابلم ہے لیکن ہم پیسے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیونکہ وہ تو اندر کے حال جانتے ہیں۔ اس طرح طوعاً چاہتے ہوئے، کرہن نہ چاہتے ہوئے، کوئی فرق نہیں، خرچ کرو چاہتے ہوئے کرو یا نہ چاہتے ہوئے کرو، ہرگز تمہارا یہ خرچ انفاق قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم فاسق ہو، تم ساتھ نہیں دیتے رسول اللہ، تم ہر موقع پر جب مشکل آتی ہے خیانت کرتے ہو، سستی کرتے ہو، کائلی کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، بہانے بناتے ہو، تم فاسق، تمہارا قبول نہیں۔ یہ آج کے لیے آخری آیت نمبر 54 سورہ توبہ، سبب بیان ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کو نکال کے باہر رکھے، کیوں قبول نہیں ہو رہا۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اور کیا چیز رکاوٹ بنی، کس چیز نے روک دیا کہ ان کے نفقات، انہوں نے جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں، وہ قبول ہو جاتا، کیا چیز رکاوٹ بن گئی اس میں؟ الا، سوائے اس کے کہ انہم کفروا باللہ و برسول، سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ یا پھر کفر کا معنی دیکھیں، یہ زبانوں سے کلمے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بعض نمازوں میں بھی آتے تھے، اب نشانیاں سن لیں۔ پھر عرض کروں، ساری دنیا کلمے پڑھے، ساری دنیا نماز جماعت قائم کرے، لیکن اپنی جو اللہ کا دین ذمہ داریاں دیتا ہے، جو آپ کو قرآن سے دکھائی دے رہی ہے، قرآن کی آیات جو بتا رہی ہیں، وہ کرے ہی کوئی نہیں، کیا ہو؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین تو نہیں غالب آئے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی قبولیت کی راہ میں
کیا چیز رکاوٹ بنی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا. اور کفر کیا ہوتا ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے نہ ماننا. حالانکہ یہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں. اگلی نشانی، یہ تو اندر کی نشانی تھی کفر جو اللہ نے باہر نکال دی، حالانکہ باہر سے تو وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. اور جو باہر کی نشانی منافقوں کی وہ کیا تھی؟ چونکہ اندر ایمان کا پودا مضبوط رہا ہو تو اس کا جو باہر کا رزلٹ ہوتا ہے وہ بھی یوں ہی ہوتا ہے. اور اللہ ہمیں بھی اس سے پناہ میں رکھے. یہ ذرا دیکھیے گا بات کیا ہے. اگر جڑ مضبوط نہ ہو تو شاخیں ہری بھری نہیں ہوتی، پھل اچھے نہیں لگتے، کیونکہ جڑ بیمار ہے. اصول دین، دین کی جڑوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اللہ پر ایمان اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، رسول پر ایمان اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، ائمہ پر ایمان اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ خشک سا کاروباری دین رہ جائے گا. اللہ سے دنیا داری والی تجارت. ایک ہے وہ تجارت جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ جان و مال اللہ کو دے کے اللہ سے تجارت کرتے. اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں ایک دوں تو یہی پہ 10 مجھے واپس بھی ملیں، اور جب نہ ملے تو کہتے ہیں تو قرآن میں ایویں لکھا ہوا میں دیا مجھے واپس ہی نہیں ملا. ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی قبولیت کی راہ میں کیا چیز مانے رکاوٹ بنی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا. اور وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نماز کے لیے نہیں آتے مگر جب آئیں تو سستی سے آتے، ڈھیلے ڈھالے، جیسے کوئی جرمانہ پڑ گیا، مر گئے، نماز پڑھنے جانا پڑے گا، یا نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. نفاق، دیکھیں نفاق کے درجے. ایک نفاق وہ ہوتا ہے کہ بندہ فل فراڈ ہو، اندر سے ہو ہی کافر اور اوپر سے کیا کرتا ہو، اوپر سے شو کیا ہو کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو بدترین نفاق. اور ایک نفاق کیا ہے؟ حرکتیں منافقوں والی، علامات منافقوں والی ہیں. اس کا مطلب ہے اندر نفاق کی جو جراثیم ہے وہ موجود ہے. ان میں سے ایک جراثیم ہے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق کہ نماز کے لیے اگر جانا ہو، مثلا کہ فلان جگہ پہ دعوت ہے بڑی زبردست، الرٹ، فل تیار، نہ دھو کے شیو ویو کر کے بالکل ایسے الرٹ جیسے پتہ نہیں کیا کریں، جہاد کریں. اور وہی اگر نیک کام کا کہا جائے، درد ہوتی ہے مجھے سائڈ پر، چلا نہیں جاتا، فلان ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، امی ابو کہتے ہیں مسجد میں نہیں جانا، امی ابو کی اطاعت کی وجہ سے مسجد میں نہیں جاتا، وہ طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے، شیطانی وسوسے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، چونکہ نماز دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے نا، تو نماز کی کوالٹی آپ کے دین کی کوالٹی بتاتی ہے. اور لوہا اور ماتم بندہ کرے کہ امام حسین کی قوم کو کچھ لوگوں نے ایسا تربیت کی کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. اتنے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور پوچھو تو کہتے ہیں ہماری یہی نماز ہے جو ہم کر رہے ہیں. باتیں کیسی کی؟ نماز کربلا میں پڑھ گئے مولا ہمارے. انتہا ہے بے عقلی اور بے شعوری. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز کے طرف نہیں آتے مگر کاہلی کے ساتھ، ڈھیلے ڈالے. کسالت کہتے ہیں تھکاوٹ کو، جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، اس طرح جب کوئی کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ، اور خرچ نہیں کرتے إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، مگر جب کرتے بھی ہیں تو ناپسندیدگی کے ساتھ. دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن پھنس گئے ہوتے ہیں کہ اب یہاں پہ نہ دیے تو پھر ہماری کوئی باتیں نہ شروع ہو جائیں. لہذا وہ اپنا
نام لکھوانے کے لیے کہ ہم نے بھی دیا ہے، دیتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتے، چونکہ منافق تو مال سے محبت کرتا ہے، کیسے دے خدا کے راستے؟ تو خرچ بھی کرتے، نماز پڑھتے ہیں تو سست، خرچ کرتے ہیں تو ناپسندیدگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی شخصیت کو نکال کے مسلمانوں کو دکھا رہا ہے کہ یہ وجہ کہ ان کے نفقات قبول نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔